چلیے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تاریخی ترتیب سے مختلف قوموں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا آیت نمبر 123 کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. تو رسولوں کو جھٹلایا کیا مطلب؟ ہم تو خالی ایک ہی رسول کا ذکر پڑھتے ہیں کہ عاد کی طرف کون گیا تھا؟ ہود علیہ السلام. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذبت عاد المرسلین، عاد نے کئی رسولوں کو جھٹلایا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی رسول بھیجے ہوں، انہوں نے بات نہیں مانی ہو، اب لاسٹ اینڈ فائنل کال کے طور پہ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ اخوہم انہی کی جانے پہچانے، انہی میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی رہا عام طور پہ کہ جس قوم کو پیغام پہنچانا ہوتا تھا اللہ اسی میں سے، اس قوم ہی میں سے ایک انسان کو رسول کے طور پہ اٹھا دیا کرتا تھا. اپنے معاشرے کے جانے پہچانے ہوتے تھے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہر قوم کی اپنی رسم، اپنا کلچر، اپنا مائنڈ سیٹ، اپنے فیئرز، اپنے فوبیاز، پسند ناپسند سب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی اور علاقے کا شخص نہیں سمجھ سکتا. اب ہم یہاں کی مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہاں کوئی جاپان سے اگر خاتون آ کے ہم کو سبق سکھائیں، یا ہمیں سبق سکھائیں سے مطلب ہے درس دیں، قرآن پڑھائیں، تو کیا پتہ ہمیں کلچرل بیریئر محسوس ہو. تو کوئی کلچرل بیریئر نہیں ہوتا تھا. ان کو شاید سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ہاں مہندیوں میں کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل. ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اگر وہ جہیز کے بارے میں سنیں گے کہیں گے او دس از سم تھنگ ویری نائس، کہ لڑکی کے پیرنٹس اپنی بیٹی کو فائنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. نیولی ویڈ کپل کو تو بڑا فائدہ ہوگا. انہیں اندازہ ہے جہیز کا؟ ان کو نہیں ہوگا اندازہ. کس کو اندازہ ہے؟ جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بھگت رہے ہیں. یہاں کی عورت کو پتا ہوگا کہ کتنے تانے اس نے سنے ہیں جہیز کے اوپر. اس کو پتا ہوگا کہ اس کے باپ پہ، اس کے بھائیوں کے اوپر کتنی مشکل گزری ہے صرف اس کو جہیز پرووائڈ کرنے کے لیے. تو وہ باہر والا کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ نے کوئی کلچرل بیریئر نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی لینگویج بیریئر نہیں رکھا. تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیوسو بنا دیا کہ تم انہی میں سے اللہ نے رسول اٹھایا، انہی کی زبان میں پیغام دیتا ہے، انہی کے کلچر کو جانتا ہے، ان کی ذہنیت کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا کریکٹر سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے انسان کو؟ اس کے جاننے والے دیتے ہیں. غیروں کے سامنے اجنبی جگہ انسان اپنا ماضی، پرانا کردار چھپا کر کچھ بھی پریٹینڈ کر سکتا ہے، ہولیر دین داؤ بن سکتا ہے. لیکن جہاں پیدا ہوا، جہاں پلا بڑھا، وہاں یہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے رسالت ملنے سے پہلے انہوں نے قوم پر ان کی غلطیاں واضح کی ہوں، اور اب رسول کی حیثیت سے خطاب کر رہے ہیں. انی لکم رسول امین، کہ میں ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، امین ہوں میں. اور امانت کے اندر بے شمار کردار کی خوبیاں آ گئیں. سچائی کے بغیر امانت نہیں ہو سکتی، بہادری کے بغیر امانت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ذہانت کے بغیر امانت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ میں تو رسول امین ہوں. اور فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور تم میری اطاعت کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہا، اور کہا کہ میری شخصی اطاعت کرنی ہوگی. اور پھر بے نیازی کا بھی اظہار کر دیا. ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے دین کا کام کرنے والوں کے اندر. وہ ہینڈ آؤٹس لیتے نہیں پھرتے، اپنی ذات کے لیے بچتے نہیں جاتے لوگوں کے آگے. ایک ان کی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے پرسنل. وہ کہا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے، اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں ویسٹڈ، کوئی مجھ کو بدلہ نہیں چاہیے. اچھا پھر یہاں بھی ہم دیکھیں کتاب کا ذکر نہیں، سب پری ابراہمک میسنجرز ہیں. وہی والی بات کہ ہو سکتا ہے کہ رائٹنگ ایجادی نہ ہوئی ہو اس وقت تک، جو کہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے آج کل کہ بھئی 6-7,000 ایئرز سے زیادہ کی ہسٹری نہیں ہے رائٹنگ کی.
جو روڈیمنٹری رائٹنگ ہائیروگلافکس وغیرہ بھی جو ملے ہیں وہ اس سے زیادہ ان کی ہمیں تاریخ نہیں ملتی. اچھا اب یہ جو بات بار بار آ رہی ہے کہ وما اسألکم علیہ من اجر، تو آپ دیکھیں کس قسم کے معاشرے میں رسول بھیجے جاتے تھے. مادہ پرست معاشرے میں بھیجے جاتے تھے نا، انتہائی مٹیریلسٹک معاشرہ ہوتا تھا. پبلک سروس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ان کا اپنا مفاد ہوتا تھا، تب تو وہ کسی کے لیے کام کرتے تھے. بے غرض کوئی نہیں ہوتا تھا، سب خود غرض ہوتے تھے. مال اور دولت سے بے نیاز کوئی نہیں ہوتا تھا، سب مادہ پرست ہوتے تھے، سب دولت پرست ہوتے تھے، میجورٹی آف دیم. تو کوئی اگر وہ پبلک سروس بھی کر رہے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ رفع عامہ کا بھی کوئی کام اگر کرنے کا بیڑا اٹھاتے تھے، اس میں خلوص نہیں ہوتا تھا، پیچھے بے غرضی سنسیئرٹی نہیں ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی اپنا مفاد ہوتا تھا. کچھ شہرت کی طلب ہوتی تھی، یا کوئی عہدے کی طلب ہوتی تھی، یا آج کی اصطلاح میں ہم بات کریں تو کوئی ٹیکس ریبیٹ ان کو چاہیے ہوتا تھا، یا وہ کوئی پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہوتے ہوں گے، اسی لیے لوگ پبلک کی خدمت کرتے ہیں، ورنہ نہیں. اور اسی طرح اپنا ہر ہنر ٹیلنٹ بیچتے ہیں لوگ. اگر کوئی بہت اچھا بولتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا آج کل تو اسپیچ دینے کے پیسے ہیں. کالجز میں جا کے جو تقریریں کی جاتی ہیں، جو ایکس پریزیڈنٹس وغیرہ ہیں، یا ایکس ڈپلومیٹس ہیں، یا ایکس پولیٹیشینز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں؟ پھر جا کے وہ تقریریں کرتے ہیں ادھر ادھر، اور ملینز لیتے ہیں وہ اس کے، کتنے ملین ہم لیں گے تو تقریر کریں گے. تو یہ تو عجیب مخلوق ہوا کرتی تھی رسول جو تھے، عجیب بے غرض تھے، عجیب بے لوث تھے. اتنا عمدہ بولتے تھے، اتنے سارے ان میں ٹیلنٹس ہوا کرتے تھے، اتنی صلاحیتیں ہوتی تھیں، بیچ نہیں رہے اپنی صلاحیت، بس اللہ واسطے کے لیے کام کیے گئے. تو مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا تھا کہ وائی آر دے ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ. تو جب ان کو نیٹ باکس میں ڈال نہیں سکتے تھے تو کہتے تھے مجنون، پاگل ہیں، دے مسٹ بی کریزی، آؤٹ آف دیئر مائنڈ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اسی مٹیریلسٹک مینٹیلٹی کو خطاب کیا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. کین یو فیتھم دیٹ؟ کین یو پروسیس دیٹ؟ سمجھ آ رہی ہے تم کو بات؟ آئی وانٹ نتھنگ فرام یو. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی کنسیشن نہیں چاہیے، مجھے کوئی امیج بلڈنگ کے لیے نہیں آیا میں، بس اپنے بھلے کے لیے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے میری بات مان لو. اور اللہ کے احساس کے ساتھ اب اکاؤنٹیبلٹی، پہلے خوف دلایا کہ اللہ کو مانو اور ڈرو، اور اب ان سے کہا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ تمہارا کیا حال ہے، ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تم کو ہمیشہ انہی میں رہنا ہے. اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا پہلے ذرا سا ہم اگر پیچھے آئیں، پہلے کس چیز کی انہوں نے تلقین کری تھی؟ تقوی کی اور اپنی شخصی اطاعت کی. اچھا اب یہ بتائیں کہ اگر تقوی اور رسول کی اطاعت ہوگی دنیا والوں میں تو کیا ترقیاتی کام رک جائیں گے؟ کیا پروگرس رک جائے گی؟ ول کم ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ. کیا اب راکٹ جو ہیں اور اسپیس شٹل جو ہے اور جو بھی کچھ ہے کیا وہ مارس کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں، ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کنسٹرکٹیو ہوگا، پرپسفل ہوگا، پرپس لیس نہیں ہوگا. یہی تو کہا انہوں نے، یہ تھوڑی کہا کہ تم کیوں کنسٹرکشن کر رہے ہو. کہا کہ اتبنون بکل ریع آیتن، ہر بلند ٹیلے پر ایک یادگار عمارت بناتے ہو. تعبثون، یوز لیس، سینس لیس، پرپس لیس، نہ فائدہ نہ حاصل. ریسورسز امانت ہیں. زمین پر خلیفہ ہونے کے لحاظ سے اس کے وسائل کو، اس کے ریسورسز کو صحیح اماؤنٹ، صحیح مقدار میں، صحیح جگہ، صحیح مقصد کے لیے استعمال کرو. قومیں ترقی کرتی ہیں، اور کس وقت ترقی کرتی ہیں؟ اس وقت جب اپنے ملک میں پیسہ، وقت، ذہانت با مقصد اور تعمیری کاموں میں لگائیں، تبھی تو ترقی ہوتی ہے ان کی. تو اسلام کیا کہتا ہے ہم سے؟ اسلام کہتا ہے آف کورس کنسٹرکشن کرو، بلڈنگز بناؤ، ترقی ہونی چاہیے، شیلٹرز بناؤ، ہاسپٹلز بناؤ، اسکولز بناؤ، سب کچھ بناؤ. تم بزنس ہوگا، فیکٹریز ہوں گی، لیکن اطراحٹ نہیں آئے گی اس کے اوپر.
بوسٹ نہیں کریں گے اس کے بارے میں. لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا, سزائیں بھی لوگوں کو دی جائیں گی, لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, ظلم کے لیے نہیں. جیسے آگے کہا وَذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو, ظلم کے ساتھ لوگوں کو پکڑ کے سزائیں دیتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ, تو بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میری اطاعت کرو. تو یہ ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. قوم عاد بڑی متمدن قوم تھی, پیسے والی قوم تھی, یقیناً خوبیاں تھیں ان کے اندر, تبھی انہوں نے ترقی کری. پھر ترقی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حکومت اپنے پاس ایلیٹ لوگوں کا گروپ جمع کر لیتی ہے, اور پھر وہ لیڈر کی خوشامد کرنے کے لیے پروپوزلز دیتے ہیں کہ آپ کی یاد میں سر مجسمہ بننا چاہیے, مقبرے بننے چاہیے, مینار وغیرہ ہونے چاہیے. پھر یہ پیسہ ان چیزوں میں ڈرین ہونے لگتا ہے. صرف ایک ہم کہتے ہیں نا ونڈو ڈریسنگ, ایمان یقین, ایمان تنظیم یقین محکم, ٹھیک ہے, اس کے آپ نے اگر پلر بنا دیے تو کیا قوم کے اندر یہ سب کچھ آ گیا, ہو گیا کیا؟ تو یہ ایک طریقہ, یہ صرف ایک سمجھیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں ایک پروپیگنڈا کر کے دھول جھونکنا ہے, اس کا کوئی کنسٹرکٹیو پازیٹیو پریکٹیکل رزلٹ نہیں نکلتا. سارا پیسہ ڈرین ہوتا ہے, کروڑوں کروڑوں روپے اس پہ چلے جاتے ہیں. اور دوسری طرف جیسے بات ہم نے کری کہ ڈیمز نہیں ہوتے, سڑکیں نہیں ہوتی, اسپتال نہیں ہوتے, مدرسے نہیں ہوتے, آرفنیجز نہیں ہوتے, سستے مکان لوگوں کو نہیں ملتے, ان چیزوں پہ فنڈز خرچ نہیں ہوتے, عوام کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, وہ محتاج ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, محروم ہوتے ہیں. تو کامن سینس کا اصول ہے کہ پہلے آپ ضروریات پہ خرچ کریں گے, پھر سرپلس پیسہ ہے تو کیا کریں, پھر مزید اچھے کاموں میں خرچ کریں اور ترقی یافتی کام کریں, ترقی کے لیے کام کریں اس کے اندر. اچھا, اب آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں ماڈرن ورلڈ کو, جو کہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ یہ رواج بالکل ختم ہو چکا. اب وہ اس طرح کی یادگاریں نہیں بناتے, اب وہ لائبریریز بنائیں گے, وہ شیلٹرز بنائیں گے, وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس لیے کہ اویئرنیس آ گئی ہے نا, حکومت کی ٹریجری ہے, عوام کا پیسہ ہے, اب لوگ کوشچن کرتے ہیں, لوگ اکاؤنٹ لیتے ہیں حکومت کا کہ ہمارے پیسے سے, ہمارے ٹیکس سے آپ نے کیا کیا. ہم یہ عام سنتے ہیں کہ ٹیکس پیئرز منی سے یہ کیا ہو رہا ہے, ٹیکس پیئر منی سے یہ کیسے بنایا. تو اکاؤنٹیبلٹی. اور دیکھیں کہ ہود علیہ السلام کی تعلیمات کتنی پوسٹ ماڈرن ہیں. اب کہیں جا کے انسانوں کو سمجھ جائے کہ فضول کے مجسمے بنانا, فضول کے مینار بنانا, آرچز بنا دینا, مینار پاکستان بنا دینا, یا اس قسم کی چیزیں بنانا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فرعون تھا, مختلف بادشاہ تھے, انہوں نے فخر اور غرور اور نمائش کے لیے تعمیرات کریں, انسانوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا. تو پوسٹ ماڈرن تعلیمات تھیں ہود علیہ السلام کی, کہا کہ کیا کر رہے ہو تم, عوام کے لیے خرچ کرو, لوگوں کی ضروریات پوری کرو, پبلک ٹوائلٹس تو ہیں نہیں, اور یادگاریں بنائے چلے جا رہے ہوتے ہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو جیسے کہ ہمیشہ تم کو رہنا ہے. مراد ہے بڑے بڑے محلات اپنے رہنے کے لیے بناتے ہوں گے, پیلیسز. لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ سے مراد ہے مانند, ک کے مطلب ہے کہ ایسے بناتے ہو جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے. 100 کمروں کے محل, لٹرلی 100 کمرے, اور ملک میں لوگ بھوکے ہیں, سر چھپانے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہے, اور پریزیڈنٹ کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے محلات بن رہے ہیں. اور انہی کی فضول خرچیوں کی وجہ سے, انہی کے اسراف کی وجہ سے بعض دفعہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے پھر وہ بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے. اب بادشاہوں کو جان سے مار دیا لوگوں نے. فرینچ ریولوشن میں دیکھ لیں کیا ہوا, پیلس آف ورسائلز بن رہا ہے, یہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ ان کا معاملہ تھا. احرام مصر بنا دیے, اور بنی اسرائیل کا کیا حال کیا, تاج محل بنا دیا. کس کو فائدہ ہوا اس تاج محل میں؟ آپ مجھے بتائیں, اس زمانے کے حساب سے جو تاج محل بنا تھا 1653 میں,
32 ملین روپیز خرچ ہوئے تھے آج کے حساب سے، یعنی کہ آج کے روپیز کا، میں کہ روپی تو نہیں تھا نا سکہ، اگر ہم روپی کی بات کریں اس زمانے میں 32 ملین روپیز خرچ ہوئے تھے. آج میں وہ ایک رف ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں، وہ کافی ویری کرتا ہے، یعنی کہ بلینز میں جاتا ہے معاملہ، لٹرلی بلینز آف ڈالرز میں کیا بنا تھا تاج محل. اس میں وہ قیمتی پتھر لگے تھے اور سونے چاندی کی پچکاری جس کو کہتے ہیں وہ لگی ہوئی تھی اس کے اندر. فار واٹ؟ کس کو فائدہ ہوا؟ کسی کو فائدہ نہ ہوا. ایک بادشاہ کی بیوی بچہ پیدا کرنے میں مر گئی اور اس نے اس کی یاد میں مقبرہ بنا دیا. مقبرہ ہے لٹرلی، نام محل ہے لیکن ہے مقبرہ. کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ یورپ میں بھی یہ ہوا تھا معاملہ کہ کوئی وہاں پہ بادشاہ تھا، اس کی بیوی بھی چائلڈ برتھ میں، لیبر میں مر گئی. اس نے کہا تھا کہ میں اتنی مڈ وائفز ٹرین کروں گا، میں اتنی دائیاں ٹرین کروں گا کہ آئندہ کوئی عورت بچہ پیدا کرنے میں نہ مرے. وہ فائدہ ہوا نا. تو یہ ہم بھی سوچیں اور اس کو پھر آپ لے کر آئیں کہ ہم بھی بعض دفعہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کتنی نمائش کرتے ہیں خوشی میں، ہم کیسے پیسے کو ضائع کرتے ہیں. ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم بھی دیکھیں اپنے لباس کو، ہم بھی دیکھیں اپنی ڈیکوریشن کو. حد ہوتی ہے ہر چیز کی، اللہ نے اجازت دی ہے لیکن لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. اتنا انسان آپے سے باہر نہ جائے کہ پھر وہ چیز مسئلہ بن کے کھڑی ہو جائے. پھر آگے بھی ہم نے دیکھا جو مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوا، اس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ عباسی خلفاء تھے، یہ عثمانیز تھے، یہ اندلوسی خلیفہ تھے، کیا شاہ خرچیاں تھیں ان کی. الحمرہ انہوں نے بنا دیا، ٹھیک ہے نا، اندلس میں. فائدہ اسپین کے اندر ہے الحمرہ. تو اس میں کیا فائدہ ہوا؟ صرف اپنے بادشاہ کی چند لوگوں کی، بادشاہ اور اس کی چند بیویاں، اس کے چند خاندان والے، اس کے چند کلوز مصاحب، بس ان کے پلیجر کے لیے، ان کی لگژری کے لیے، ان کے ایستھیٹک سینس کے لیے آپ نے یہ بنا دیا. فائدہ کیا ہوا کسی کو؟ کوئی فائدہ نہ ہوا. مغل آئے تھے، سڑکیں بناتے، اسکول بناتے، عوام کو پڑھاتے، اسلام کی تبلیغ کرتے، مدرسے کھولتے، ایجوکیٹ کرتے، کوئی ترقی یافتہ کاموں کے اندر حصہ ڈالتے. لائبریریز ہونی چاہیے تھی، لیبارٹریز ہونی چاہیے تھیں، علم دوست لوگوں کی مدد ہونی چاہیے تھی. نتھنگ. کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن پہ کنسٹرکشن. ایک شاہی مسجد یہاں بنا دی، ایک قلعہ وہاں بنا دیا، ایک محل وہاں بنا دیا، ایک باغ اپنے پلیجر کے لیے وہاں بنا دیا. دین واٹ؟ نتھنگ. تو یہ ڈاؤن فال ہوا ہے مسلمانوں کا. تو ہم ہر وقت بلیم گیم نہ کھیلا کریں. خود دیکھیں ہماری اپنی تاریخ کے ہم نے کیا کیا، کیا ہماری پرائرٹیز ہو گئی تھیں. اچھا، جب پیسے کا غرور آئے گا تو اس کے بعد ظلم آئے گا. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، ظالم. اور یہ پیسے کا غرور یہ انسان کو ظالم بھی بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں پیسے والے نوکروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں. تو ڈرایا اللہ سے ان کو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم کو صحیح سپینڈنگ سکھاتا ہوں، ڈائریکشن دیتا ہوں کہ پبلک فنڈز کہاں خرچ ہونے چاہیے، تمہاری صلاحیتیں کہاں کھپنی چاہیے. میں ایک ایکویٹیبل معاشرہ بناتا ہوں. تو سوسیولوجی بھی پڑھاتے تھے آ کے رسول. ہود علیہ السلام نے سبق سکھایا ان کو، گڈ گورننس کا، سوشل جسٹس کا، ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنے کا، ڈائریکٹ کیا اس کو. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، الذی، اس ہستی کا، امدکم بما تعلمون، جس نے تم کو وہ کچھ دیا ہے جو کہ تم جانتے ہو. کیا کیا دیا؟ امدکم بانعام و بنین، تم کو جانور دیے اور اولاد دی. وجنات و عیون، اور باغات دیے اور چشمے دیے. بہت کچھ تم کو دیا ہے تمہارے رب نے. تو احساس دلایا، تھینکفلنس پیدا کی ان کے اندر. اور پہلے کس کا احساس دلایا تھا؟ کہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرو. آپ دیکھیں جب غریبوں کی ضروریات کی طرف سے لوگ بے نیاز ہو جایا کرتے تھے تو ان کے جذبات بھی بالکل بے حس ہو جاتے تھے. غلاموں کو، مزدوروں کو، ورکرز کو سب ہیومن سمجھ لیا کہ ان کی تو جیسے کوئی خواہش ہی نہیں. اچھا، جب پیسے کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر اللہ کو تو بھولتے ہی ہیں. جیسے کہ یہاں احساس دلا رہے ہیں
ہود علیہ السلام ان کو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور کہا کہ تم ظالم نہ بنو، پیچھے ذکر آ گیا۔ تو ایک اور آپ دیکھیں کہ پیسے کی نمائش اور پیسے کا نشہ، اس کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ جو کہا نا کہ ذا بطشتم جبارین، تھوڑا پیچھے جا کے ہم بات کر رہے ہیں کہ تم پکڑتے ہو تو جباروں کی طرح پکڑتے ہو، اس کا ڈائریکٹ تعلق ان کے ان نیسیسری ایکسپینڈیچرز کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تو پتہ چلا ایکسپینڈیچر اور مورل ویلیوز کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب رحم دلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خدا ترسی جیسی اخلاقی اقدار کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو اس کا بہاؤ اوپر سے نیچے ہوگا، غریبوں کا بھلا ہوگا، اپلفٹ آف دا ماسز ہوگا۔ اور جب سنگ دلی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ اور اللہ سے بے خوف ہو کے خرچ کیا جائے گا تو چند لوگوں کی یادگاریں بنیں گی، ان کے ومز اینڈ فینسیز کو کیٹر کیا جائے گا۔ تو پھر دیکھیں نا، پھر تبھی تو اللہ کے حساب سے خبردار کیا تھا کہ اللہ حساب لے گا پیسے کا تم سے۔ ہم نے پڑھا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اپنی اطاعت کا حکم دیا کہ میں بتاتا ہوں پیسے کو کس طرح خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو۔ تو کہا کہ تم ہوش میں آ جاؤ، جاگو اور دیکھو کس نے تم کو یہ دیا ہے، اس کی مرضی کا بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے تمہارے لیے۔ تم جانتے ہو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز تم کو دیے، تم کو مویشی دیے، تم کو ہیومن ریسورس دیا، اولاد اوبویسلی ہیومن ریسورس بنتی ہے، تم کو باغات دیے، فرٹائل لینڈز دیے، تم کو چشمے دیے، ان کو مینٹین کرنے کے ریسورسز تم کو دیے۔ تم اگر ہوش میں نہیں آؤ گے تو سن لو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ نعمتوں کے غلط استعمال سے کہیں تم اللہ کے غضب کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ پیسے کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو اللہ کے عذاب کو انہوں نے دراصل ایک ویکسین کے طور پہ استعمال کیا، جو اس غرور کے نشے سے نکالے ان کو، ہوش میں آئیں۔ لیکن لوگ تو مست تھے، وہ تو سننے پہ تیار ہی نہ تھے۔ کہنے لگے قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا کہ تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، سب ایک جیسا ہے، ایبسلیوٹ انڈیفرنس، حد درجہ تحقیر۔ کہ ہود تم کو بولنے کا شوق ہے، تقریر کرنے کا شوق ہے، درس دینے کا بہت شوق ہے، دیتے رہو، ایکچولی ہمارے پاس نہ ٹائم ہے نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے ہم آ کے تمہاری باتیں سنیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ سب نے غلاموں پہ ظلم کیا، ظلم تو نہیں کہتے تھے کہ غلاموں کو ٹریٹ ایسے کرنا چاہیے۔ آج بھی لوگ اپنے نوکروں کی بے عزتی کرنے کے لیے یا ان سے ناانصافی کا معاملہ کرنے کے لیے ایکسکیوز کیا لیتے ہیں کہ ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو سر چڑھ جائیں گے ہمارے، اور ہمارے خاندان میں اسی طرح نوکروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیپ دیم ایٹ این آرمز لینتھ، ایسے سلوک کرنا چاہیے ان سے۔ تو کہا کہ ان ھذا الا خلق الاولین، واٹس یور پرابلم ہود، ہمیشہ سے ایسے ہوتا چلا آیا، کوئی عذاب کسی کے اوپر نہیں آیا، پہلے بھی نہیں آیا۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی عذاب نہ پہلے آیا نہ ہم پر کوئی عذاب آئے گا، نہیں مانی بات۔ وہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، انہوں نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، انہوں نے آگے سے جھٹلانے کا حق ادا کر دیا۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فاہلکناہم، تو اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ لگتا ہے کوئی ٹائم ہی نہیں گزرا، امیجیٹ، ثم نہیں کہا اللہ نے، ثم اہلکناہم، لگتا ہے کہ بس تھوڑا ہی وقت گزرا سب ہلاک ہو گئے۔ 7 راتیں 8 دن تک ان پر ہوا چلتی رہی اور سب مر گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں البتہ ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔
تو بعد کے آنے والے بادشاہوں نے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کیا، وہی غلطیاں، بالآخر تباہ برباد ہوئے، شاہی خزانے خالی کر دیے لا حاصل تعمیرات کے پیچھے، کسی تحقیقی علمی کام میں انویسٹمنٹ نہیں کیا۔ دشمن نے آ کر مسلمانوں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کیا حملہ کیا تھا تاتاریوں نے، منگولز نے بغداد کے اوپر؟ یا پھر کیا ہوا، جیسے ہم نے ابھی فرینچ ریولیوشن کا ذکر کیا کہ اپنے ہی لوگوں نے تختہ الٹ دیا، بغاوت ہی ہو گئی، ریولیوشن ہی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں بات کو کہ اپنے ریسورسز کو، چاہے پبلک ریسورسز ہوں چاہے پرائیویٹ ریسورسز ہوں، ان کو کنسٹرکٹیو کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، ضرور ہم ایک پرسنٹیج اپنے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن وہی ایک بڑا کلیشیٹ سا جملہ تو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے بجائے پھر اپنا اسٹینڈرڈ بڑھائے انسان کس کا؟ لوگوں کو دینے کا، گیونگ کا، مدد کریں دوسروں کی۔ پہلے 1000 دیتے تھے، اب لاکھ دیں، پہلے 1 لاکھ دیتے تھے، اب 10 لاکھ دے دیں اگر اللہ نے پیسہ زیادہ دے دیا۔ اور اللہ نے بالکل گنجائش چھوڑی ہے کہ تم اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو، نو ایشو، لیکن خود انسان اپنے اندر ایک بیلنس ہے جو کہ کریٹ کرتا ہے۔